نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے نزدیک کوئی بیماری نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، نہ جسمانی بیماری نہ روحانی بیماری، ساری تکلیفوں اور بیماریوں سے مجھے نجات ملے، اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے میری حفاظت فرمائے، تو اس کے لیے ایک بہت مجرب وظیفہ ہے، بہت طاقتور وظیفہ ہے، بہت کامیاب وظیفہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اب یہ وظیفہ جو بہت مبارک وظیفہ ہے، جو ہر طرح کے شر، فتنوں، بیماریوں، مصیبتوں سے حفاظت کرنے والا ہے، یہ رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں آپ نے 1000 مرتبہ یا قدوسو پڑھنا ہے۔ اب اس میں صرف مشکل یہ ہے کہ تہجد کے ٹائم اٹھنا، رات کے پچھلے حصے میں اٹھنا، کیونکہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، خاص سردی کا موسم ہو تب بھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہو تب بھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ جب بندہ یہ قربانی دیتا ہے کہ نیند کو چھوڑ دیتا ہے، یہ قربانی ہی بہت بڑا عمل ہے، اس عمل پہ ہی اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جب اٹھ کے وضو کرتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، بس پھر تو اللہ فرماتے ہیں بندے اب مانگ جو تو مانگتا ہے۔ تو پھر یا قدوسو 1000 مرتبہ پڑھ لے اور اس کے بعد دعا مانگے۔ 7 دن مسلسل لگاتار بلا ناغہ یہ عمل کر لے۔ اگر کسی نے زیادہ کر لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن کم از کم 7 دن کر لے، انشاءاللہ دیکھیں اگر کوئی خاص بیماری ہے اس کا تصور کر کے پڑھے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور باقی دوسری بیماریاں جسمانی روحانی بیماریوں سے اللہ حفاظت فرما دیں گے۔ اور اس وظیفے کے اول آخر آپ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ یہ جتنا پڑھ لیں اتنا ہی فائدہ ہے۔ 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 پڑھیں، 1 پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور، اس کا اور زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ نورانیت ہوگی۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ سن لیں، جمعہ کی نماز کے بعد، جمعہ پڑھنے کے بعد گھر جاتے ہی آپ نے کھانا پھر جمعے کی نماز سے پہلے نہیں کھانا، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد کھانا کھائیں، اور روٹی کے ٹکڑے کے اوپر آپ نے لکھنا ہے سبوح قدوس، اور لکھنا کسی قلم سے سیاہی سے نہیں ہے، اس شہادت والی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے لکھ دینا سبوح قدوس، یہ لکھ کر آپ کھانا کھائیں، اس کو زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ وہ کھانا جیسے ہی پیٹ میں جائے گا نورانیت پیدا کرے گا، نورانی صفات آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی، فرشتوں والی صفات آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، یعنی اس وظیفے کو آپ اچھی طرح سمجھیں۔ یہ معمول آپ نے جمعے کے دن کو ہی بنانا ہے، یہ نہیں ہے کہ روزانہ آپ نے عمل کرنا ہے، صرف جمعے کے مبارک دن آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھانا ہے، اور روٹی کے ٹکڑے کے اوپر لکھنا ہے شہادت والی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
सुब्बूहुन कुद्दूसुन, ये लिख कर आप खाना खा लें, और ये खाना जैसे ही पेट में जाएगा ये नूरानियत इतनी पैदा करेगा कि एक हफ्ते तक यानी अगले जुमा तक उसकी नूरानियत बरकरार रहेगी। ये अमल मेरी मोहतरम माएँ, बहनें, बेटियां भी अपने घर के अंदर ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद कर सकती हैं। वो भी इसी तरह रोटी के टुकड़े के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सुब्बूहुन कुद्दूसुन लिखकर वो खाना खाए। यही फ़वाइद उनको भी हासिल होंगे, उनके अंदर भी नूरानी सिफ़ात पैदा होंगी, फ़रिश्तों वाली सिफ़ात अल्लाह पैदा फरमा देंगे, और बुराई से, शर से, फितने से, शरीर लोगों के शर से, शैतान के शर से मुकम्मल हिफाजत हो जाएगी। ये मुबारक अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी, मेरी मोहतरम माँओं, बहनों को, बेटियों को और तमाम मेरे भाइयों को ये अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।